اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما آمین۔ ڈیئر آفیسرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو اس کرونا وائرس جیسی وبا سے محفوظ رکھا ہے۔ آج ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایم سی کیوز سے۔ سب سے پہلے بیٹے ایم سی کیوز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈیش کا دروازہ کھولے گا۔ تو آپ کے سامنے آپ کے پاس 3-4 آپشن موجود ہیں، الف، بے، جیم اور دال، اور جو آپ کو کریکٹ آپشن لگتی ہے آپ نے اس کے اوپر مارک کرنا ہے۔ تو اس وقت جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جیم، عافیت، کہ جو شخص ایک بار اللہ کے وسلم کے اوپر درود سلام پڑھے گا بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھولیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ ایم سی کیوز ہے، کفار کو سخت عذاب کیوں دیا گیا؟ تو اس کا آنسر بیٹا ہے الف، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر ایم سی کیو نمبر 3 ہے، یتخطفھا کا معنی کیا؟ تو اس کا ایم سی کیوز ہے جیم، لکھا ہوا ہے وہ اچک لیے جائیں۔ کبھی آپ اچک لیے جانے سے کیا مراد ہے بیٹے؟ کبھی آپ راوی کے کنارے سے گزرے ہوں تو کچھ لوگ صدقے کا گوشت وغیرہ نیچے پھینکتے ہیں پانی کے اندر، دریا کے اندر، تو کوئی چیل، کوا وغیرہ کوئی بھی جب اس کو پانی پر لگنے سے پہلے اٹھا لیا جائے، اٹھا لے، اسے کہتے ہیں اچک لے۔ یتخطفھا کا معنی کیا ہے؟ وہ اچک لے۔ اس کے بعد ہے ایم سی کیو نمبر 4 ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کون سا شعور رکھا ہے؟ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کون سا شعور رکھا ہے؟ تو ایم سی کیو نمبر جیم، ایم سی کیو نمبر 4 کا آپشن نمبر جیم، کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھا ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیو نمبر 5 ہے، خالق حقیقی کی نعمتوں اور احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی نفرتوں اور محبتوں کا مرکز بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو، والدین کو، آدم علیہ السلام کو اور ملائکہ کو، اس کا آپشن کیا ہے؟ جیم، کہ اللہ تعالیٰ کو بنائے۔ اس کے بعد ایم سی کیو نمبر 6 ہے، اللہ کے وسلم کے فیصلوں پر مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا آنسر ہے ڈی آپشن، دال آپشن، کہ کس کے فیصلوں پر؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آنسر کیا ہے بیٹے؟ تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایم سی کیو نمبر 7 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کس صحابی نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ میں سے کون سا آپشن ہے؟ ایم سی کیو نمبر 7 کا ڈی آپشن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی۔ اس کے بعد ایم سی کیو نمبر 8 ہے، اللہ کے وسلم صبح شام کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ تو یہ آپ کو اس کا آنسر مل سکتا ہے بیٹے، آپ پیج نمبر 64 کے اوپر علم کے چیپٹر کے اندر سے ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے زیادہ علم والے، نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں، جیم آپشن۔ اس کے بعد 9th ایم سی کیو ہے بیٹے، جس نے اللہ کے وسلم کی اطاعت کی اس نے اطاعت کی۔ تو ایم سی کیو 9 کا آپشن الف، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس کے بعد بیٹے کویسچن نمبر 2 ہے، مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ تو سب سے پہلے کویسچن ہے، اس کو میں نے شارٹ کوڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے وسلم سے محبت کے بارے میں کوئی آپ ایک آیت پیش کریں۔ تو چند آیات ہیں ایسی ہیں جو اللہ کے وسلم کی سے محبت کے بارے میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ انفال آیت نمبر 1 لکھیں، اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ اس کے علاوہ آپ سورۃ احزاب آیت نمبر 21 بھی لکھ سکتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ بیٹے آپ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر 33 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے، یحق الحق و یبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ اس کا ترجمہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انفال کے اندر، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کرے
اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کریں، اور اگرچہ گو مشرک نہ خوشی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو اس کا لکھنے کا سب سے آسان اور سادہ طریقہ یہ بیٹے، پہلی لائن کے اندر آپ لکھیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں واقع ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ وہ پوری آیت لکھیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں جب کافی لوگ آپ کے بارے میں چار چڑھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے وسلم کو قید کریں، نعوذ باللہ کے وسلم کو وطن سے نکالا جائے، نعوذ باللہ اللہ کے وسلم کو قتل کیا جائے۔ ادھر وہ چار چڑھ رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ چار چڑھ رہے تھے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر چار چڑھنے والا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے بیٹے، مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ تو جہاں سے سپارہ 9 ختم ہوتا ہے 10واں سپارہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر سورۃ انفال کی 41 کے اندر آپ کو اس کا آنسر ملے گا کہ جہاں لوگوں کے مال غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اہل قرابت کا ہے، یتیموں کا ہے، محتاجوں کا ہے اور مسافروں کا ہے، اتنا آپ لکھ دیں بس۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 5 ہے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی نگاہ کے اندر پسندیدہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کا آنسر بیٹے آپ کو پیج نمبر 49 کے اوپر ملے گا، جہاں حدیث نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید، آسان سے اس کا آنسر کیا لکھنا ہے؟ جو دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کہے اور استغفار کا ورد کرے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 6 ہے قرآن مجید کی تعلیمات کن چیزوں پر مشتمل کن چیزوں پر ہے؟ تو اس کا بھی آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 50 کے اوپر، کہ قرآن پاک کی تعلیمات کن چیزوں پر مشتمل ہے، کہ خواہ ان کا تعلق سیاست سے ہو، معاشرت سے ہو، زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق اس کا تعلق زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق ہو، قرآن مجید کی تعلیمات اس کے پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 7 ہے ایمان کے لذت سے ناواقف کون شخص ہے؟ کہ جو شخص ایمان کی لذت سے ناواقف ہے، حدیث نمبر 5 کے اندر آپ کو اس کا آنسر ملے گا پیج نمبر 50 کے اوپر، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ شخص ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 8 ہے قرآن پاک کی تعلیمات کے بارے میں ایک حدیث لکھیں۔ تو آپ کو پتہ ہے حدیث نمبر 3 آپ کے سلیبس کے اندر پیج نمبر 50 کے اوپر آپ کو مل جائے گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 9 ہے کون سا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے؟ تو اس کا آنسر بھی بالکل وہی لکھیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، آیات مبارکہ ترجمہ کریں مختصر سے مراد کیا ہے کہ جو انورٹس کوما کے اندر لکھا جاتا ہے اس کو نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 1 وَمَن يُوَلِّهِمْ، آگے ڈیش ڈیش، یہ پوری آیت لی گئی ہے سورۃ انفال سے، آیت نمبر 16 ہے اور پیج نمبر 9 کے اوپر رکوع نمبر 2 کے اوپر آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں کمزور سمجھی جاتے تھے، یہ وہ آیت آپ کو سورۃ انفال کے اندر ملے گی، آیت نمبر 26 ہے اور پیج نمبر 11 کے اوپر رکوع نمبر 3 کے اندر آپ کو یہ آیت ملے گی، آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھیں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے حدیث کا ترجمہ اور تشریح کریں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو اس کو لکھنے کا سب سے آسان اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں ترجمے کی، اس کے بعد موضوع لکھیں، اس حدیث مبارکہ میں علم کی اہمیت کو، علم کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے، دونوں میں سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں اور پھر آپ لکھنا شروع کریں۔ کم از کم آپ کے پاس 6 ہیڈنگ ہونی چاہیے، بورڈ کا یہ رول ہے کم از کم 3 پیجز ہوں اور صرف 3 پیجز، اور اس کے علاوہ ایک قرآن پاک کی آیات کم از کم، ایک حدیث اور ایک اشعار کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ لکھیں گے آپ کی مرضی۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 5 ہے، کویشچن نمبر 5 ختم نبوت کے بارے میں۔ تو ختم نبوت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری بندے ہیں، رسول ہیں، ہم سب کلمے کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے آپ آسان سے سادہ طریقے لکھیں ختم نبوت، ہیڈنگ دیں مین،
اس کے بعد لکھیں مہر کے معنی، ختم نبوت لکھیں، اس کے معنی لکھیں لغوی معنی۔ اس کے بعد لغوی معنی کیا ہے؟ ختم کے معنی ہے مہر لگا دینا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے چلایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوا، اللہ کے وسلم آخری نبی۔ اس کے بعد بیٹے آپ لکھیں قرآن پاک کی آیات کی روشنی کے اندر ختم نبوت۔ تو چند آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں، تقریباً اہل اسلام اس بات سے واقف ہے، قرآن پاک کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ آیات مبارکہ ایسی ہیں جو ختم نبوت کے بارے میں، ختم نبوت پر دلالت پیش کرتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر، الیوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت سے بھی اللہ کے وسلم کے آخری نبی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اعراف آیت نمبر 158 کے اندر بھی ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں ان سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کے علاوہ سورۃ احزاب آیت نمبر 40، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ اس کے علاوہ آپ قرآن آخر پہ آپ لکھیں، آپ کے پاس جو بھی مواد ہے آپ وہ لکھیں۔ اس کے بعد آخر پہ آپ لکھ دیں فرما گے یہ ہادی لا نبی آبادی، فرما گے یہ ہادی لا نبی آبادی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کے وسلم کے بعد کوئی آخری نبی نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔